الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.113 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 113 اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 164 and 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرُسُلًا قَدْ خَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَرُسُلًا را سین لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی رسول، رسول کی جمع رسول ہے، اینڈ میسنجرز، قد البتہ، شیورلی، قصصناہم قاف صاد سے ہے، معنی ہم نے انہیں بیان کیا، وی ہیو نریٹڈ دیم، علیکا آپ سے، ٹو یو، من سے مراد سے، فرام، قبل قاف با لام سے معنی پہلے یا قبل، بیفور، ورسولن را سین لام سے معنی اور رسول، اینڈ میسنجرز، لم نہیں، ناٹ، نقصصہم قاف صاد سے معنی ہم نے انہیں بیان کیا، وی ہیو نریٹڈ دیم، علیکا آپ سے، ٹو یو، وکلما کاف لام میم سے معنی اور کلام کیا، اینڈ اسپوک اور کنورسڈ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ یا موزس پیس بی اپون ہم، تکلیما کاف لام میم سے ہے معنی خوب کلام کیا، انٹینسلی کنورسڈ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَرُسُلًا قَدْ خَصَصْنَاهُمْ اور بعض رسولوں کے قصے البتہ ہم نے بیان کیے ہیں، عَلَيْكَ مِن قبل آپ سے اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ اور بعض رسولوں کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تکلیما خوب کلام کیا۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور آپ سے اس سے پہلے ہم نے بعض رسولوں کے قصے بیان کیے ہیں اور بعض رسولوں کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہیں، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ وَرُسُلًا قَدْ خَصَصْنَاهُمْ and surely messengers we have narrated، عَلَيْكَ مِن قَبْلُ to you before، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ and messengers we have not narrated to you، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ and to Musa Allah conversed، تکلیما conversed intensely۔ complete translation دیکھیں۔ and surely messengers we have narrated to you before and messengers we have not narrated to you and to Musa Allah conversed intensely۔ آیت 165 دیکھیں سورہ نساء کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ رسولن را سین لام سے ہے، معنی رسول، رسول کی جمع رسول ہے، میسنجرز، مبشرین با شین را سے معنی بشارت دینے والے، دی ونس ہو ڈیلیور گلیڈ ٹائڈنگس، ومنذرین نون زال را سے معنی اور ڈرانے والے، اینڈ دی ونس ہو ڈیلیور وارننگس، لئلا تاکہ نہ، سو دیٹ ناٹ، یکونا ہو، دیر از، لناسی نون سین واو سے معنی لوگوں سے، فار دا پیپل، علا یعنی پر، اگینسٹ، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، حجتن ہا جیم جیم سے معنی حجت، آرگیومنٹ، بعد با عین دا سے معنی بعد، آفٹر، الرسل را سین لام سے معنی رسول، دا میسنجرز، وکانا اور ہے، اینڈ از، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، عزیزن عین زا سے معنی زبردست، غالب، ایگزالٹیڈ ان پاور، حکیمہ ہا کافیم سے معنی حکمت والا، آل وائز۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بشارت دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لئلا یکون للناس تاکہ لوگوں کے لیے نہ رہے، علی اللہ حجۃ اللہ پر کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ہم نے رسولوں کو بشارت دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے نہ رہے رسولوں کے بعد اللہ پر کوئی حجت، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ رسولا مبشرین و منذرین، میسنجرز ڈیلیورنگ گلیڈ ٹائڈنگس اینڈ وارننگس، لئلا یکون للناس so that people should have no، علی اللہ حجت argument against Allah، بعد الرسل after the coming of the messengers، وکان اللہ عزیزا حکیما for Allah is exalted in power، wise۔ complete translation دیکھیں۔
messengers delivering glad tidings and warnings, so that people should have no argument against Allah after the coming of messengers, for Allah is exalted in power, wise. ریوائز کرتے ہیں ہم کرنٹ 2 آیتوں کو پچھلی آیت کے ساتھ تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں. بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد نبیوں پر، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا. اور آپ سے اس سے پہلے ہم نے بعض رسولوں کے قصے بیان کیے ہیں اور بعض رسولوں کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہیں. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا. ہم نے رسولوں کو بشارت دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے نہ رہے رسولوں کے بعد اللہ پر کوئی حجت، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. یہاں تفسیر دیکھیں، فوکس ہے آیت 164. اس کا پہلا حصہ ہے وَرُسُلًا قَدْ خَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اور آپ سے اس سے پہلے ہم نے بعض رسولوں کے قصے بیان کیے ہیں اور بعض رسولوں کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہیں. اہل کتاب کی حجتوں کا جواب ان آیت میں بھی جاری ہے، یعنی انہوں نے کچھ حجتیں کی تھیں جن کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور وہ جواب ان آیت میں بھی کنٹینیوڈ ہے. مخاطب بظاہر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن خطاب اہل کتاب سے ہے کیونکہ وہ نبیوں کو جھٹلانے والوں میں سے ہیں. انبیاء تو دنیا بنی جب سے بے شمار آئے ہیں اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر کہ اللہ واحد ہے، اس کے باوجود بھی کسی پیغمبر کا انکار کرنا اور کسی پر ایمان لانا کھلی سرکشی ہے. یعنی یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سوال اٹھاتے تھے، حجتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا ایک رسول کی حیثیت سے کوئی نرالا کام یا کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ دنیا بنی جب سے اللہ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور یہ پیغام لوگوں کو دینے کے لیے کہ اللہ واحد ہے، اور حق اور باطل کا فرق سمجھانا بھی نبیوں کی ذمہ داری رہی ہے. اب یہ جانتے ہوئے کہ تمام پیغمبران اسلام کو بھیجنے والا اللہ ہی ہے، اس کے باوجود بھی کسی نبی کی نبوت کو قبول کرنا اور کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ کھلی سرکشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جن انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن کے الفاظ میں آئے ہیں وہ یہ ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں اور کچھ نہیں کیے ہیں، تو تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 25 نبیوں کے ناموں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور بقول اکثر مفسرین ذوالکفل علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام. تمام پر سلام ہو علیہم السلام، اور ان سب کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صرف یہ 25 نبیوں کے ہی سردار نہیں بلکہ تمام نبیوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ تمام انبیاء جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں، اور بہت سے ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، یعنی ہزاروں بلکہ 1 لاکھ کے اوپر نبیاں آئے ہیں، لیکن صرف 25 کا ذکر اللہ نے کیا ہے، کیونکہ اگر تمام نبیوں کا ذکر کرتا تو قرآن میں جگہ نبیوں کے ذکر ہی سے بھر جاتی. ایک حدیث دیکھیں نبیوں کی تعداد کے سلسلے میں. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایسے نبی تھے جن پر صحیفہ نازل کیا گیا تھا. چونکہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، ان کو شریعت دینا بہت ضروری تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ دینا ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، آگے کی نسلوں کے لیے ضروری تھا، اس لیے اللہ نے ان کو صحف عطا کیے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کتنے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 300 اور 10 سے کچھ اوپر کا جمع غفیر تھا، یعنی 300 پلس رسول آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000. ان میں سے رسولوں کی تعداد 315 ایک جمع غفیر ہے. یعنی پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے. ہر وہ بندہ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی خبریں لوگوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہے، وہ نبی کہلاتا ہے. لفظ نبی نبا سے ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں. اور وہ نبیوں پر جن پر کتاب نازل ہوئی ہے وہ رسول کہلاتا ہے. لفظ رسول رسالت سے ہے.
ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جملہ انبیاء 1,24,000 ہیں لیکن ان میں رسولوں کی تعداد 315 ہے، اور کسی حدیث میں 313 کا بھی ذکر آیا ہے۔ آیت 164 کا نیکسٹ فریز دیکھیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا، یعنی اللہ نے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو صرف رہنمائی کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ان رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، کسی سے کلام کر کے، کسی کو اپنی کتاب عطا کر کے، کسی کو معجزے عطا کر کے، تو کسی کو معراج پر بلا کے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعضوں کے درجے بلند کیے ہیں۔ یعنی انبیاء اور رسول تو بے شمار ہیں لیکن اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کسی سے کلام کر کے تو کسی کے درجے بلند کر کے۔ اس آیت یعنی کرنٹ آیت 164 سورہ نساء کی جو ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی خوبی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کیا کرتے تھے، بلکہ بہت زیادہ کلام کیا کرتے تھے، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، لفظ کلمہ اور تکلیمہ روٹ ورڈ کاف لام میم سے آتا ہے، اسی سے یہ دو الفاظ بنے ہیں۔ ایک ہی جملے میں دو الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام کثرت سے ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا اور بہت ہی زیادہ کلام کیا۔ سابق آیت میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا تھا جو اللہ کی حمد و ثنا سے پر کتاب ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے درجے بلند کیے ان کو اپنی کتاب عطا کر کے، جو کہ اللہ کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ آیت 165 دیکھتے ہیں، پہلا فریز ہے رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بشارت دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی ہر رسول کے مبعوث ہونے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ عوام پر حق اور باطل کے راستوں کے فرق کو اجاگر کر دیا جائے، اور جو حق کو قبول کرتا ہے اس کو کامیابی کی، فلاح کی، جنتوں کی اور سب سے اہم اللہ کی رضا کی خوشخبری سنا دی جائے، اور جو حق کا انکار کرتا ہے، باطل کے راستے کو چنتا ہے، اسی پر اندھا بن کر چلتا ہے، تو اس کو باخبر کر دیں، اس کو ڈرا دیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، لہذا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں وہ تکلیف دہ اور ذلت آمیز عذاب سہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبشرین و منذرین بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، اور منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ خوشخبری اس بات کی ہے کہ جو بندہ حق کو قبول کرتا ہے، حق کا راستہ اپناتا ہے، تو اللہ اس کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے، جنت اس کو عطا ہوں گی۔ لیکن جو بندہ باطل کے راستے پر چلا جاتا ہے، اندھا بن کر اسی پر گامزن رہتا ہے، تو پھر اللہ اس سے ناراض ہوگا اور جہنم کا تکلیف اور ذلت آمیز عذاب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اور پھر حشر کے دن لوگ اللہ سے یہ حجت نہ کریں کہ اس نے عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے انہیں ڈرانے والا کیوں نہ بھیجا، انہیں حق اور باطل کا فرق کیوں نہ سمجھایا گیا۔ یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ کسی بندے کو سزا دینے سے پہلے حق اور باطل کا فرق اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں کہ باطل پر چلنے سے کیا انجام ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں۔ اگر حق اور باطل کا فرق نہ سمجھائیں تو پھر لوگ حشر کے دن حجت کریں گے اللہ سے کہ اگر کوئی پیغمبر بھیجا ہوتا انہیں ڈرانے والا تو ضرور وہ ایمان لا لیتے۔ اس طرح کی حجت نہ ہو اللہ پر حشر کے دن، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں پیغمبران اسلام کے ذریعے سے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے نہ رہے رسولوں کے بعد اللہ پر کوئی حجت۔ اس طرح کی اور آیتیں بھی قرآن میں آئی ہیں، مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ میں ہے، اگر ہم انہیں اس سے پہلے ہی اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجے جو ہم ان کی باتیں مانتے اور اس ذلت و رسوائی سے بچ جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس کے گناہوں کے سبب عذاب دینے سے پہلے بھی وہاں رسول بھیجتے ہیں، کسی نبی کو بھیجتے ہیں، ان کو وارن کرتے ہیں کہ وہ گناہوں سے، سرکشیوں سے باز آ جائیں، سیدھا راستہ، حق کا راستہ اپنا لیں، لیکن وہ بضد رہتے ہیں، گناہوں پر اڑے ہوئے رہتے ہیں، سرکشیوں کا راستہ نہیں چھوڑتے، تبھی انہیں دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی ان پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اپنے ہی اعمال کے سبب سے ان پر مصیبت نازل ہو جائے، پھر کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا
تاکہ ہم تیرے حکموں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں ہوتے۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی قوم کوئی امت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے تو اس قوم کو سزا دینے سے پہلے وہاں اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نبی بھیجتے ہیں تاکہ ان کو پہلے واقف کر دیا جائے کہ وہ گناہوں میں ہیں، وہ سرکشی کے راستے پر ہیں، وہ باطل کے راستے پر ہیں، اور پھر وہ نبی ان کو بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کا راستہ انہیں سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، اس کی طرف مائل کرتا ہے، اس کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن لوگ اگر ضد اور ہٹ درمی سے اس نبی کی بات کو رد کرتے ہیں، اس نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان کو ایک وقت تک کی مہلت دیتا ہے اور پھر عذاب میں انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مجرموں کو کیسے گرفت میں لے اور نیکوکاروں کو کس طرح کا اجر دے۔ اس کے تمام فیصلے لامحدود حکمتوں کے تحت ہوتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اہل کتاب کی حجتوں کے جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی ایک حجت یہ تھی کہ اگر رسول بنی اسرائیل میں مبعوث ہوگا تو اس پر ایمان لائیں گے ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ تمام دوسرے نبیوں پر وحی کرنا ہے، یہ کوئی نئی یا نرالی بات نہیں۔ ہر قوم میں، ہر دور میں اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا ہے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ ان نبیوں کو اللہ نے مختلف کتابوں، معجزوں اور بہترین صفات سے نوازا۔ ہر نبی کو یہ حکم تھا کہ اللہ کی وحدانیت، حق اور باطل کے فرق سے لوگوں کو واقف کر دے، حق پر چلنے کے کیا فوائد ہیں اس کی بشارت لوگوں کو سنا دے، اور باطل پر چلنے کے کیا نتائج ہیں اس سے لوگوں کو باخبر کر دے۔ ہر قوم میں مبشر اور منذر بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن عذاب دے کر اللہ سے حجت نہ کریں کہ ان کے پاس کوئی خبر دینے والا کیوں نہ بھیجا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔